شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو برائی پر ملامت کرے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں ہرگز جمع نہ کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم یقیناً اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کی پور پور تک درست کر دیں۔ پھر انسان تو چاہتا ہے کہ آئندہ بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ وہ قیامت کا دن کب ہوگا، جب آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند اور سورج ملا دیے جائیں گے۔ اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ کر جاؤں، کہیں بچاؤ کی جگہ نہیں۔ اس دن ٹھکانہ صرف آپ کے رب ہی کے پاس ہوگا۔ اس دن انسان کو جو اعمال اس نے آگے بھیجے اور جو اثرات پیچھے چھوڑے سب بتا دیے جائیں گے، بلکہ انسان خود بھی اپنی حالت پر گواہ ہوگا، اگرچہ وہ کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سلم قرآن جلدی سے یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ اس کو جمع کرنا اور آپ سلم کو پڑھانا ہمارا کام ہے۔ پس جب ہم پڑھا کریں تو آپ اس پڑھنے کی پیروی کیجیے۔ پھر بلا شبہ اس کو کھول کر بیان کرنا ہمارے ہی ذمہ ہے، مگر تم لوگ دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑے ہوئے ہو۔ کتنے ہی چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس روز اداس و بے رونق ہوں گے۔ وہ خیال کرتے ہوں گے کہ ان پر ایسی سختی ہوگی جو ان کی کمر توڑ دے۔ البتہ جب جان ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا اور مرنے والے کو یقین آ جائے کہ جدائی کا وقت آ پہنچا ہے اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی پر لپٹ جائے، اس دن تمہارے رب کی طرف جانا ہوتا ہے۔ پھر نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، بلکہ اس نے احکام الہی کو جھٹلایا اور ان سے منہ موڑا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ تیرے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، پھر تیرے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو ٹپکا دیا گیا تھا، پھر وہ خون کا لوتھڑا بنا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا، پھر اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس میں سے دو قسمیں بنائیں، مرد اور عورت۔ کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو پھر سے زندہ کر دے؟